جو رفع الیدین ہے نا، یہ جو رفع الیدین ہے، خدا کی قسم یہ بھی عظیم سنت ہے میرے پیغمبر کی، بڑی عظیم سنت ہے۔ یہ ایسی عظیم سنت ہے جو بندہ اس عظیم سنت کو اپنا لیتا ہے اللہ اس کو غیرت مند بنا دیتے ہیں۔ جو بندہ یہ عظیم سنت رفع الیدین والی یہ عظیم سنت اپنا لیتا ہے، اللہ کی قسم پھر میرا رب ایسے شخص کو غیرت مند بنا دیتا ہے۔ میں دلائل دوں گا کبھی انشاءاللہ، اور یہ جو ان کے باطلہ دلیلیں ہیں نا، یہ جو باطلہ دلیلیں ہیں، 1 منٹ میں اڑا کے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ آج میں صرف جو بات کر رہا ہوں نا وہ یہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظیم سنت ہے، جو بندہ اس سنت کو اپنا لیتا ہے اللہ کی قسم اللہ اس میں غیرت ڈال دیتے ہیں، وہ بندہ غیرت مند ہو جاتا ہے اس عظیم سنت کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے غیرت مند کیسے ہو جاتا ہے؟ سن لو، غیرت مند ایسے ہوتا ہے، آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو رفع الیدین کرنے والا ہوگا اس نے کبھی زندگی میں اپنی بیوی کا حلالہ کروایا، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایسے شخص نے جو رفع الیدین کرنے والا ہے اس نے 2-4 دن کے لیے اپنی بیوی کسی غیر بندے کو دی ہو، کہا ہو اس کو اپنے پاس رکھو پھر مجھے واپس کر دینا، مجھے دنیا کائنات میں ایک آدمی ایسا دکھا دو جو رفع الیدین کرتا ہو اور اس نے اپنی بیوی کا حلالہ کروایا ہو۔ کیوں؟ اس نے یہ عظیم سنت پر عمل کیا ہے، اللہ نے اس کو غیرت مند بنا دیا۔ بات سمجھنے والی ہے۔ جو بندہ یہ عظیم سنت اپنا لیتا ہے، مجھے ایک آدمی وہ دین سے جتنا بھی دور ہو جب وہ رفع الیدین کرنے والا ہوگا، خدا کی قسم جو رفع الیدین کرتا ہے اللہ اس کے اندر اتنی غیرت ڈال دیتے ہیں، وہ مر سکتا ہے، کٹی سکتا ہے، گردن اس کی کٹی جا سکتی ہے، ہاتھ اس کے کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن نہ تو اس کے یہ ہاتھ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں، نہ ہی اس کی یہ گردن غیر اللہ کے سامنے جھکتی ہے، جو بندہ اس عظیم سنت پر عمل کر لیتا ہے۔ تیسری بڑی بات، جو بندہ اس عظیم سنت کو اپنا لیتا ہے، جو بندہ اس عظیم سنت کو اپنا لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، اللہ اس میں اتنی غیرت ڈال دیتے ہیں۔ جو یہ رفع الیدین کرنے والا عظیم سنت پہ عمل کرنے والا ہے نا، وہ سب سے پہلے یہی کہے گا، بھائی جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا نا، میں کسی کے قول و قوال کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ یہ نشانی ہے اس نے یہ سنت پر عمل کیا ہے، اللہ نے اس کو غیرت مند بنا دیا۔